بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 951 ملاحظہ فرمائیں۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، عملاً اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اب میں تم کو اپنی شریک حیات کہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ الزبتھ سے بات کرنے کے بعد مجھے قوی امید تھی کہ اب لندن کا ویزا ملنے کی راہ میں کوئی دشواری حائل نہیں ہوگی، لیکن ابھی 10 بجے تھے۔ ویزا کی درخواست دینے سے پہلے پاسپورٹ کا وصول ضروری تھا اور ایجنٹ نے مجھے دوپہر کے بعد کا وقت دیا تھا۔ ابھی صبح کے 10 بجے تھے اور بازار بھی پوری طرح کھلے نہیں تھے، لیکن بیشتر دکانیں کھل گئی تھیں۔ وقت گزارنے کے لیے اور توجہ بٹانے کے لیے میں رابعہ کو بوہری بازار لے گیا۔ ہمارا کل سرمایہ اب گھٹ کر نصف رہ گیا تھا، مگر یہ 40,000 کی رقم بھی کم نہ تھی۔ رابعہ نے سفر کے لیے درمیانے سائز کا ایک اچھا سا سوٹ کیس خریدا۔ وہ بدید ہوئی کہ میں اپنے لیے کچھ شرٹ، پینٹ، ٹائیاں خرید لوں، کیونکہ لندن میں یہی چیزیں 2 گنے دام میں ملیں گی۔ پھر میں نے کہا کہ وہ بھی چند ساڑیاں پسند کر لے، مگر اس نے شلوار قمیض کے ریڈی میڈ سوٹ پسند کیے۔ میری تو خواہش تھی کہ تم لندن میں اترو تو تیل کا مچ جائے گا، اتنی ماڈرن ہوتی ہے پاکستانی لڑکی۔ میں نے کہا ٹی شرٹ اور پینٹ میں اپنی خواہش کو اپنے پاس رکھو، نہ پاکستانی لڑکی ایسی ہوتی ہے اور نہ مجھے ماڈرن کہلانے کا شوق ہے۔ وہ بولی ہماری نمائندگی یہی لباس کرتا ہے، پھر میرے لباس میں کیا خرابی ہے؟ خرابی کوئی نہیں، مگر ہمارے ملک میں پڑھا لکھا طبقہ پتلون قمیض کو ترجیح دیتا ہے، اور خود تم بھی یہی لباس پہنتے رہے ہو۔ رابعہ بولی قمیض پتلون تو تقریباً یونیورسل ہے، کمیونسٹ روس سے امریکہ اور عرب ممالک سے افریقہ تک ہر جگہ کے مرد بلا تفریق پہنتے ہیں۔ کچھ وقت ہم نے الفینسٹن اسٹریٹ میں جوتے دیکھتے گزارا اور پھر کھانا کھانے چلے گئے۔ رابعہ پر بھی جذباتی دباؤ کم تھا اور وہ اب پہلے سے زیادہ پورے اعتماد خوش نظر آ رہی تھی۔ یہ عہد کرنے کے باوجود کہ ہم نکاح کے بعد بھی پہلے کی طرح رہیں گے، ایک لاشعوری فرق ہمارے رویوں میں نمودار ہو گیا تھا۔ خریداری کرتے وقت وہ ایک اچھی بیوی کی طرح میری ضروریات اور میری پسند کے معاملے میں اپنی مرضی چلا رہی تھی، اور شاید ایسا پہلے بھی ہوتا تھا، مگر مجھے احساس نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میری ذمہ داریاں اس نے سنبھال لی ہیں اور اب مجھے اپنے معاملات کی فکروں سے کلی طور پر دست بردار ہونا چاہیے۔ نہ جانے بیویاں گھریلو معاملات میں اس قسم کی تھانے داری سے خوش کیوں ہوتی ہیں۔ شادی سے پہلے بہت بے مہار پھر لیے، اب سیدھے ہو جاؤ۔ کتے کی دم تو سیدھی ہوتی نہیں، مگر بیویوں کو شوق ہوتا ہے اسے نلکی میں ڈال کے رکھنے کا۔ دال پکے یا ٹنڈے کھاؤ، یہ گھر ہے ہوٹل نہیں۔ کسی کو زیادہ تو کسی کو کم، مگر بیویوں کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں ان کی چلے، خواہ ان کی زبان یہی کہتی رہے کہ جیسے آپ کی مرضی۔ 2 بجے کھانا کھا کے ہم سیدھے پاسپورٹ آفس پہنچے تو ایجنٹ مجھے کینٹین میں بیٹھا نظر آیا۔ اس نے دوسری پارٹی پھنسا رکھی تھی اور ان سے سعودی عرب کا ویزا لگوانے کا سودا کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے اس کا چہرہ کھل اٹھا تو میں سمجھ گیا کہ میرا کام ہو گیا ہے۔ آؤ جی مولانا صاحب، یہ لو اپنا پاسپورٹ۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے 2 پاسپورٹ نکال کر میرے حوالے کیے۔ اپنی گھر والی سے کہنا کہ یہاں دستخط کر دے۔ میں نے کہا تم نے تو کہا تھا کہ افسر کے سامنے جا کے دستخط کرنے پڑے ہوں گے۔ ہوتا تو ایسا ہی ہے، مگر میں نے کہا کہ اپنے بندے ہیں۔ میں جانتا ہوں، وہ بولا، اور پھر دوسری پارٹی سے مخاطب ہو گیا۔ لو جی، اب آپ کے سامنے ہیں جی یہ مولانا صاحب، ان سے پوچھ لو ان کا ارجنٹ کام تھا، ارجنٹ ہوا یا نہیں؟ میں نے کہا اگر میں تمہارے حق میں گواہی دوں تو تم مجھے کتنی رعایت دو گے؟ لو جی، اب اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ آپ جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ میں نے کہا میرے ساتھ واقعی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، خدا کرے کہ یہ پاسپورٹ جعلی نہ ہو۔ وہ چمک کے بولا لعنت جال سازی کرنے والے پر، ابھی جا کے کسی کو بھی دکھا دو، میری فیس بعد میں دینا۔ میں نے کہا میاں خفا کیوں ہوتے ہو، اصل پہچان تو ایئرپورٹ پر ہوگی۔ وہ بہت تیز ترار آدمی تھا، میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اپنا لہجہ ہر روز بدل دیتا تھا اور سامنے والے سے اسی کے لہجے میں بات کرتا تھا۔ پنجاب کا رہنے والا ہو تو لاہوری اردو، پٹھان ہو تو پشاوری اردو۔ ہر کاروبار کے اپنے تقاضے ہیں، اور یہ تو ایک قدرتی بات ہے کہ ایک شخص سندھ کے دہی لب و لہجے میں اردو بول رہا ہو تو دوسرا ٹھیٹ لکھنوئی زبان استعمال کرے گا۔ وہ جناب علی یا بادشاہوں کی بجائے سائیں کہہ کے مخاطب کرتا ہے۔ رابعہ نے پاسپورٹ پر اپنے دستخط ثبت کیے۔ ہم نے وہیں سے اپنے پاسپورٹ کی فوٹو کاپیاں بنوا کے نوٹری پبلک سے تصدیق کرائی، وہیں سے ریڈی میڈ فولڈر بھی مل گئے۔ ایجنٹ نے مجھے ایک ٹریول ایجنسی کا پتہ بتا دیا کہ وہاں سے ٹکٹ بھی مل جائیں گے اور کسی جہاز پر سیٹ بھی کنفرم ہو جائے گی، لیکن یہ مسئلہ آسان نہیں تھا۔ پہلے مجھے ویزا حاصل کرنا تھا۔ برٹش قونصلیٹ کو الزبتھ کے شوہر کا فون موصول ہو گیا تھا۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ مسٹر گورڈن برطانوی سیکرٹ سروس کے بہت اہم رکن تھے اور مستند ان کا فرمایا ہوا، بالکل اسی طرح جیسے وہ الزبتھ جیسی بیوی کی بات نہیں ڈال سکتے تھے، قونصلیٹ ان کی بات نہیں ڈال سکتا تھا۔ ہمیں براہ راست اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ میرا حلیہ دیکھ کے کچھ مایوس ہوا، شاید اسے امید نہ تھی کہ ایسے اصلی اور نسلی خاندان کے میرے جیسے مولوی سے اتنے قریبی مراسم ہوں گے۔ مسٹر وقار یوسف،
اس نے مجھ سے مصافحہ کر کے برقع پوش رابعہ کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کل آپ نے مجھے فون کیا تھا، میں نے کہا۔ وائی کار یو سی اینڈ اے کیٹ، میں نے کہا۔ وقار یوسف ایڈوکیٹ اور میری وائف، شی از این ایڈوکیٹ ٹو۔ وہ بونچ کا رہ گیا۔ یو مین انہوں نے لا کا امتحان پاس کیا ہے؟ میں نے کہا۔ یہ پریکٹس کرتی ہیں ہائی کورٹ میں اس برقعے کے ساتھ؟ اسے یقین نہ آیا۔ آف کورس، میں نے کہا، پردہ ہماری معاشرتی ضرورت ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ آپ کو ٹورسٹ ویزا چاہیے؟ مجھے آج صبح ہی لندن سے مسٹر گورڈن کا فون موصول ہوا تھا کہ آپ کو ارجنٹ ویزا جاری کر دیا جائے۔ آپ کے پاسپورٹ کہاں ہیں؟ رابعہ نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے نکال کے دونوں پاسپورٹ اسے پیش کر دیے۔ اس نے میرے پاسپورٹ کو غور سے دیکھا۔ مسٹر یوسف، یہ پاسپورٹ آج ہی جاری ہوا ہے؟ میں نے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی لیا ہے میں نے۔ آپ لیڈی ایلزابتھ گورڈن کے کلاس میٹ تھے؟ میں نے کہا، یس۔ پرانی بات ہے۔ کتنی پرانی؟ میں نے کہا، کم سے کم 5 سال ہو گئے، جب میں اور وہ ایک ساتھ پڑھتے تھے، 1966 کے بعد۔ کہاں؟ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یونیورسٹی کالج، وہاں میں نے 4 سال گزارے۔ اور کس مضمون میں ڈگری لی تھی آپ نے؟ میں بدقسمتی سے تعلیم مکمل نہیں کر سکا تھا۔ کیا تعلیم کے لیے جانے سے پہلے بھی آپ وکیل تھے؟ میں اس کی جرح سے پریشان ہونے لگا تھا۔ نہیں، واپس آنے کے بعد میں نے وکالت کا امتحان پاس کیا۔ یہ بھی حال کی بات ہوگی، وہ بولا۔ 1970 تک آپ لندن میں تھے۔ لیڈی ایلزابتھ گورڈن کے مضامین، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ہسٹری اینڈ آرکیالوجی تھے۔ میں نے محتاط لہجے میں کہا، آپ کو کیسے یاد پڑتا ہے؟ وہ مسکرایا۔ اس لیے کہ میں خود بھی لیڈی ایلزابتھ گورڈن کا کلاس میٹ تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ عجیب بات ہے کہ مجھے آپ کی صورت یاد نہیں آ رہی۔ یس، ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہے، وہ بولا۔ آپ سکندر بخت کو جانتے ہیں؟ میں نے بڑی مشکل سے اپنے رد عمل کو کنٹرول کیا۔ یس، وہ بھی پاکستان سے آیا تھا اور وہ بھی تعلیم مکمل نہیں کر سکا تھا۔ اس کا مجھے نہیں علم، مجھے معلوم ہے۔ وہ برطانیہ سے نکالا گیا تھا، ڈیپورٹ کیا گیا تھا، کیونکہ وہ سنگین جرائم میں ملوث تھا۔ وہ سوچتے ہوئے بولا۔ میں یہ کہتے کہتے رک گیا کہ ملوث کر دیا گیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس نے بھی مسلط یا کسی اور وجہ سے بہت کچھ نہیں کیا جو وہ جانتا تھا۔ غالباً اسے یہ بھی علم ہوگا کہ سکندر بخت کو نکلوانے میں ایلزابتھ کے باپ کا بہت ہاتھ تھا۔ وہ ان باتوں سے بے خبر نہیں ہوگا جو میرے اور ایلزابتھ کے تعلق کے بارے میں مشہور تھی۔ اگر وہ واقعی میرا اور ایلزابتھ کا کلاس فیلو رہا تھا تو وہ جانتا ہوگا کہ یہ باتیں بھی بے بنیاد نہیں تھی۔ مگر اب وہ لیڈی ایلزابتھ گورڈن اور اس کے ماضی کا کوئی نامناسب حوالہ دینا ایک غیر ذمہ دارانہ، معیوب اور غلط حرکت ہوتی۔ میں اسے پہچاننے کی کوشش میں ناکام تھا۔ میں اور محسن کلاس کے بیشتر سفید فام لڑکوں سے مجاہدانہ رقابت مول لے چکے تھے۔ ان کی گرل فرینڈز کو ورغلانا ہمارے نزدیک ایک جہاد تھا۔ اس کے نتیجے میں اکثر ہمارے ڈویل ہو جاتے تھے یا ہم اجتماعی گوشمالی کا شکار ہو جاتے تھے، کامیابی کی صورت میں بھی اور ناکامی کی صورت میں بھی۔ بہت سے گنجے گورے لڑکے ایک سے لگتے تھے، اور کیا پتہ یہ بھی انہی میں سے ایک ہو۔ میں نے اس کی گرل فرینڈ کو ہتھیا لیا ہو اور اس نے مشتعل ہو کے مجھ سے مار کھائی ہو، یا گرل فرینڈ نے اس سے میری شکایت کر دی ہو تو اس نے انگریز قوم کے سپوتوں کو ساتھ ملا کے میری ہڈی پسلی ایک کر دی ہو۔ شاید وہ بھی میرے چہرے کو داڑھی کے بغیر چشم تصور سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ ایک مؤدب بہرا چائے رکھ کے چلا گیا تو میں نے کہا، انتہائی کوشش کے باوجود میں آپ کی 5 سال پہلے کی صورت کا تصور نہیں کر سکتا۔ وہ مسکرایا۔ کچھ ایسا ہی میرا مسئلہ ہے۔ یہ داڑھی اس وقت یقیناً نہیں ہوگی، ورنہ آپ کلاس میں منفرد اور نمایاں ہوتے۔ دراصل ہماری کچھ کلاسز کامن ہوتی تھیں اور الگ۔ وہ تو ہوتا ہے، لیکن مسٹر یوسف، ایک لڑکا اور تھا جو سکندر بخت کا بہت گہرا دوست تھا۔ کچھ حسن شیر ایسا ہی نام تھا۔ وہ 24 گھنٹے ساتھ رہتے تھے اور ساتھ ہی واپس بھی گئے۔ میں نے کہا، لیکن وہ سائنس اسٹوڈنٹ تھا۔ غالباً آپ محسن خان شیروانی کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے چٹکی بجائی۔ دیٹ از اٹ۔ یہ دونوں کہاں ہیں آج کل؟ میں نے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ سکندر بخت کا نام تو یہاں بھی خبروں میں بہت آیا ہے۔ اس کا اچھا خاصا کریمنل ریکارڈ ہے۔ پاکستان پہنچ کے بھی اس نے وہی کام جاری رکھا جو لندن میں کر رہا تھا، بلکہ یہاں تو اس نے موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، دراصل میں باقاعدگی سے اخبار نہیں پڑھتا، اور خصوصاً جرائم کی خبریں۔ وکیل ہو کے جرائم سے لا تعلق رہنا عجیب سی بات ہے۔ خیر، آپ کا پرانا پاسپورٹ کہاں ہے مسٹر یوسف؟ پرانا پاسپورٹ؟ ہاں، جب آپ 5 سال پہلے لندن گئے تھے تو آپ نے پاسپورٹ تو لیا ہوگا۔ آپ نے اس کی تجدید کیوں نہیں کرائی؟ یہ نیا پاسپورٹ کیوں حاصل کر لیا؟ دراصل وہ پاسپورٹ کھو گیا تھا، اس طرح کہ مجھے بھی پتہ نہیں چلا۔ میرے صندوق میں سے غائب ہو گیا تھا۔ میرا ایک ملازم تھا، وہ نکال کر لے گیا۔ بعد میں اس نے کسی جال ساز کے ساتھ مل کر اس پر اپنا فوٹو لگا لیا۔ فوٹو چین یونٹ سے ایسا ہوتا ہے، مگر اس کا نام، ولدیت وغیرہ سب وہی ہوں گے۔
کیا اس نے برطانیہ میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی؟ کی ہوگی تو پکڑا گیا ہوگا۔ ہاں وہ پکڑا گیا تھا۔ پھر کیا اسے جیل ہو گئی تھی؟ وہ بال کی کھال نکالنے پر آمادہ تھا۔ غالباً نہیں، رشوت دے دلا کے نکل گیا ہوگا، کیونکہ بعد میں کوئی مجھ سے پوچھ گچھ کے لیے نہیں آیا۔ یہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ نے چوری کی رپورٹ تو لکھوائی ہوگی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بہت لمبا چکر تھا۔ میں نے بھی اپنی جان چھڑائی کیونکہ میں کراچی آ گیا تھا۔ نیا پاسپورٹ بنوانا زیادہ آسان تھا۔ وہ مسکرانے لگا۔ ہاں، آپ کے ملک میں لوگ شارٹ کٹ کے عادی ہیں، خواہ وہ غلط ہوں اور قانون کو ٹریس پاس کرتے ہوں۔ خیر مجھے کیا، میں لیڈی ایلزابتھ گورڈن کی خواہش کے احترام میں آپ کو ویزا دینے پر مجبور ہوں۔ آپ رسمی کارروائی کے بعد جب چاہیں چلے جائیں۔ کیا آج ہی ویزا جاری نہیں ہو سکتا؟ آج تو مشکل ہے، وقت بہت کم ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں، آپ نیچے چلے جائیں۔ اس نے انٹرکام پر کسی سے بات کی اور اسے میرا مسئلہ حل کرنے کے لیے کہا۔ میں پاسپورٹ لے کے باہر نکلا تو رابعہ نے کہا، سکندر کیا یہ تمہیں پہچان گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، لیکن شک میں ضرور پڑ گیا ہے۔ ایسا نہ ہو یہ تصدیق کا مسئلہ کھڑا کر دے کہ کیا وقار یوسف نام کا کوئی اسٹوڈنٹ محسن اور سکندر بخت کے ساتھ تھا۔ وہ کالج سے پوچھ سکتا ہے، اس کے بارے میں دیگر تفصیلات مانگ سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ نام کالج کے ریکارڈ پر نہیں ہوگا تو وہ کیا بتائیں گے؟ پھر وہ مقامی طور پر وقار یوسف ایڈوکیٹ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا رابعہ، ابھی وقت ہے، پاسپورٹ ہمارے پاس ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم ویزا لیے بغیر واک آؤٹ کر جائیں، بھاگ جائیں؟ میں نے کہا، ایک بار ثبوت اس کے ہاتھ میں چلا گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کہا، بات تو ٹھیک ہے تمہاری، لیکن کیا؟ تمہاری وہ ایلزابتھ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گی یہاں۔ چلو، رابعہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ ہم اس وقت لاؤنج میں تھے اور باہر جانے والا راستہ ہمارے دائیں ہاتھ پر تھا۔ ماتحت عملے کے دفاتر بائیں طرف نظر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم لندن نہیں جا سکتے؟ میں نے مایوسی سے کہا، نہیں، لندن جانے کی کوشش کی تو جیل پہنچ جائیں گے ہم دونوں۔ اگر یہاں نہ پکڑے گئے تو لندن کے ایئرپورٹ پر دھر لیے جائیں گے، اور وہاں اسکاٹ لینڈ یارڈ والے پاکستان کی طرح تفتیش نہیں کرتے۔ وہ 2 منٹ میں تمہاری داڑھی اتار کر ہاتھ میں پکڑا دیں گے اور میک اپ اتار کے تم کو سکندر بخت ثابت کر دیں گے۔ وہاں سے واپسی پر زیر حراست اور لوٹ کے یہاں گرفتاری۔ اس کو کہتے ہیں قسمت کی خرابی۔ میں نے رابعہ کے ساتھ باہر آتے ہوئے سخت جنجلاہٹ اور کوفت محسوس کی۔ تم خرابی کہتے ہو اسے؟ میں کہتی ہوں خوش قسمتی ہے ہماری۔ اگر وہ پاسپورٹ تمہیں نہ دیتا بلکہ چپراسی کے ہاتھ نیچے بھجوا دیتا، پھر ہم پھنس جاتے۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ بال بچے۔ میں نے بدمزگی اور تلخی سے کہا، یہ الو کا پٹھا کہاں سے ایلزابتھ کا کلاس فیلو نکل آیا؟ مجھے تو یاد نہیں آتا۔ وقار یوسف اس کا کوئی کلاس فیلو نہیں تھا، یہ بات اسے بہرحال یاد ہے، ہونی بھی چاہیے۔ کلاس میں پاکستانی لڑکے 2 ہی تھے اور ان 2 نے بھی بڑا نام روشن کیا تھا اپنے ملک کا۔ 4 ہندو لڑکے تھے، باقی سب گورے تھے۔ پھر تمہیں اس کی صورت کیوں بھول گئی؟ یہی تو مجھے حیرت ہے۔ حیرت کی کوئی بات نہیں، آپ صرف لڑکیوں کی صورت پر غور فرماتے، وہ سب صورتیں دل پر نقش ہوں گی۔ ناکامی احساس شکست نے مجھے مایوس اور افسردہ کر دیا تھا۔ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میں تو اس کی جرح سے گھبرا گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ابھی فون اٹھا لے گا اور ہمیں اپنے سیکورٹی والوں کے حوالے کر دے گا کہ ان جال سازوں کو اس وقت تک روکے رکھو جب تک پولیس نہ آ جائے۔ یہ تو بڑی گڑبڑ ہوگی، سارا پروگرام چوپٹ ہو گیا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہم مشکل میں پڑنے سے بچ گئے۔ میں نے کہا، اس شخص نے لیڈی ایلزابتھ گورڈن کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ وہ کوئین ایلزابتھ کی پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ اگر اسے حقیقت معلوم ہو جائے اور نہ کوئی کوئین اسے کچھ کہے گی، اس کی فرض شناسی کو سراہا جائے گا۔ تمہاری ایلزابتھ کی سفارش اس کے لیے قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتی۔ تم نے ٹھیک کہا، یہ پاکستانی سفارت خانے کا افسر ہوتا تو کسی وزیر کی سفارش پر آنکھ بند کر کے ویزا لگا دیتا، خواہ اس کے سامنے کوئی اشتہاری مجرم ہوتا۔ خیر سوال یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں، چلو کہیں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، سکون سے سوچیں گے۔ رابعہ نے کہا، یہ دوسری بار نقصان ہو گیا۔ 5000 فلیٹ بیچنے والے نے ٹھگ لیے، اب یہ پاسپورٹ بیکار ہو گئے، پیسہ ضائع ہوا۔ ضائع کیوں ہوا؟ رابعہ نے کہا، تمہیں یاد ہے ایجنٹ نے ایک بات کہی تھی کہ یہاں سے ویزا ملنا مشکل ہے؟ اب تو ناممکن ہے، مگر اس نے کہا تھا کہ کولمبو چلے جاؤ۔ رابعہ بولی، وہاں آسانی سے مل جائے گا۔ میں چلتے چلتے رک گیا۔ اوہ رابعہ دل چاہتا ہے۔ رابعہ نے کہا، آرام سے چلتے جاؤ، چلاؤ نہیں اور اپنے دل کو قابو میں رکھو تاکہ تمہارا دماغ ٹھکانے رہے۔ رابعہ کی بات نے مجھے اچانک مایوسی کے گپ اندھیرے میں روشنی دے دی تھی، اور کونسلیٹ آفس سے دور آ جانے کے بعد میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ کیا یہ اتفاق بھی دستے قدرت کی تائید کا اور پرتحفظ ضمانت کا ایک نمونہ نہیں تھا کہ اپنے دل میں بغض، کینہ اور حسد و رقابت کے جذبات رکھنے والے ایک شخص کی سکندر بخت سے نفرت نے مجھے بچا لیا۔ اگر وہ زبان سے کچھ نہ کہتا مگر مجھے لندن روانہ کرنے کے بعد وزارت داخلہ کے کسی ذمہ دار افسر کو فون کر دیتا کہ مسٹر وقار یوسف اور ان کی برقع پوش اہلیہ کے لیڈی ایلزابتھ گورڈن سے مراسم کی نوعیت
اور ان کی مصروفیات پر نظر رکھی جائے، کیونکہ ظاہری حقائق کی اصل صورت سے مطابقت محسوس نہیں ہوتی، پھر لندن پولیس سب معلوم کر لیتی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ الزبتھ میری کوئی مدد نہ کر پاتی۔ وہ پہلے والی جذباتی اور غیر ذمہ دار لڑکی نہیں تھی۔ اس کے شوہر مسٹر گورڈن کی ایک سماجی حیثیت تھی، اور ایک بیوی کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کو سکینڈل سے محفوظ رکھے۔ ہم نے میٹروپول کے مقابل ایک ریسٹورنٹ میں چائے پی تو میرا ذہن پرسکون ہو گیا۔ خدا جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ رابعہ نے کہا، سچ بتاؤ تم اسے پہچانے نہیں تھے؟ میں نے کہا، پہچان لیتا تو دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی لوٹ آتا۔ مجھے اب بھی شک ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ تمہارے اور محسن کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ میں نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے یہ سب کچھ بتایا گیا ہو۔ رابعہ نے حیرانی سے کہا، بتانے والا کون ہو سکتا ہے؟ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ممکن ہے خود مسٹر گورڈن نے اس کے کان میں یہ بات ڈال دی ہو۔ مسٹر گورڈن نے؟ خود الزبتھ کے شوہر نے؟ ہاں، فرض کرو یہ مسٹر گورڈن ہی اصل کلاس فیلو تھے۔ مجھے آج سب لڑکوں کے نام یاد نہیں جو میرے یہاں الزبتھ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس پر مرنے والے تو بہت تھے۔ ایک وجہ تو یہی تھی کہ وہ خاندانی اور دولت مند باپ کی بیٹی تھی، اور دوسرے یہ کہ کلاس کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ رابعہ بولی، کم سے کم میں ایسا ہی سمجھتا تھا۔ ممکن ہے کسی اور کو دوسری لڑکی نمبر 1 لگتی ہو۔ وہ واحد حسین لڑکی بہرحال نہ تھی، لیکن الزبتھ کی نظر میں ہیرو صرف میں تھا، باقی سب زیرو تھے۔ میں نے کہا، کم سے کم اس معاملے میں لیڈی الزبتھ گورڈن اور ایڈوکیٹ رابعہ کاری کے درمیان مکمل اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ میں نے کہا، جب ہیرو کو سلطنت برطانیہ کی حدود سے نکال باہر کیا گیا تو جتنے زیرو تھے وہ خود ہیرو بن گئے، اور ان میں سے بلاخر ایک نے سکندر بخت کے جانشین کی جگہ اقلیم عشق میں اپنی نصرت کے ڈنکے بجائے ہوں گے اور الزبتھ کے دل پر فتح حاصل کی ہوگی۔ کلاس میں اعلیٰ خاندانوں کے ایسے بہت سے چشم و چراغ تھے جو الزبتھ کے متعصب اور نسل پرست باپ کے معیار انتخاب پر پورے اترتے تھے۔ اس نے فوراً کسی عالی نسب پرستار کو اپنی فرزندی میں قبول کر لیا تاکہ الزبتھ اس سلو کے پٹھے کو یاد بھی نہ رکھے جس کا نام سکندر بخت تھا۔ رابعہ نے افسوس سے سر ہلایا، بڑی بے وفا نکلی، اتنی جلدی بھول گئی تھی۔ بڑی ستی قسم کی محبت تھی۔ غالباً بعد میں جب اسے عقل آئی ہوگی تو احساس ہوا ہوگا کہ جذبات کی روح میں بہہ کے وہ اندھے کنویں میں کودنے والی تھی۔ تم اب بھی کچھ کہہ سکتی ہو، میں نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا، مگر ایسا ہوتا تو وہ میرے فون پر اتنی بے قرار نہ ہوتی، رکھائی سے معذرت کر لیتی۔ اس نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا لا حاصل سمجھا، شوہر سے وہ کام کرایا جو خود کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا، نہیں، الزبتھ ایسی لڑکی نہیں تھی، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ صاف انکار کر دیتی، یہ کہہ دیتی کہ اب میں تمہارے لیے کچھ نہیں کروں گی۔ یہ مسٹر گورڈن نے کیا ہوگا، اسے سب یاد ہوگا، اور اس نے کونسلیٹ کو بریف کر دیا ہوگا کہ ذرا خیال رکھنا، میرا ایک پاکستانی کلاس میٹ تھا جسے دہشت گرد قرار دے کر برطانیہ بدر کیا گیا تھا، کہیں وہ پھر کسی اور نام سے یہاں نہ آ جائے۔ پاکستانی برطانیہ میں داخل ہونے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اس نے میری بیوی کا سہارا کیوں لیا ہے؟ وہ لیڈی الزبتھ کو کیسے جانتا ہے؟ کونسلیٹ سمجھدار آدمی تھا، اس نے ایک اچھے ڈپلومیٹ کی طرح صورتحال کو سنبھال لیا۔ عین ممکن ہے کہ اس نے خود ہی مجھے ایک موقع دیا ہو کہ سوچ لو، اب بھی لندن جانا چاہتے ہو یا نہیں؟ رابعہ قائل ہو گئی، چلو جو بھی ہوا ٹھیک ہوا، باز آنے والے ہم بھی نہیں ہیں، اور اس پر ہمارا یقین ہے کہ بندہ ایک در بند کرتا ہے تو خدا 100 در کھولتا ہے۔ رابعہ بولی، مقصد اگر کچھ عرصہ روپوش رہنا ہے تو ہم کولمبو میں لندن سے زیادہ محفوظ ہوں گے۔ پھر کولمبو ہی کیوں، ساری دنیا پڑی ہے۔ میں نے کہا، لیکن مجھے ایک کام بھی کرنا ہے، اب میں الزبتھ کو بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ میں لندن میں ہوں، اس کا شوہر پتہ چلا لے گا۔ آخر کیسے؟ اول تو کونسلیٹ اسے بتا دے گا کہ غالباً وہ خود سکندر بخت ہی تھا جو بیس بدل کے آیا، لیکن میری جدہ سے گھبرا کے بھاگ گیا۔ میں نے اسے جانے دیا، کیا فائدہ کسی جھگڑے میں پڑنے کا، خصوصاً ایسی صورت میں کہ اس سے لیڈی الزبتھ کا ماضی کا کوئی سلسلہ ہو۔ مجھے امید نہیں کہ اب وہ لندن کا رخ بھی کرے، اس سے مسٹر گورڈن مطمئن ہو جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ وہ لندن پولیس کو ایئرپورٹ پر الرٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان سے آنے والی کسی فلائٹ میں وقار یوسف نام کا کوئی مسافر ہو تو اسے چیک کیا جائے۔ اس کے باوجود تم لندن جانے کا رسک لو گے؟ نہیں، میں لندن نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ تمہاری عقل میں کوئی بات آئی، میں براہ راست لندن نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا، چور دروازے سے جاؤں گا۔ ہر سال سینکڑوں لوگ ہر ملک میں ناجائز طریقے سے داخل ہوتے ہیں، مگر تم ایسا نہیں کر سکتے۔ رابعہ نے برہمی سے کہا، کرنے کو میں کیا نہیں کر سکتا؟ میں یہاں کراچی کے ساحل سے بحیرہ عرب میں غوطہ لگاؤں تو نیچے ہی نیچے تیرتا ہوا برطانیہ کے کسی بھی ساحل پر جا نکلوں، لیکن ظاہر ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں یہاں سے جاؤں گا پیرس۔ فرانچ میں ایسے بولتا ہوں کہ خود فرانس والے نہیں بول سکتے۔ رابعہ بولی، اور فرانس والے سمجھ بھی نہیں سکتے، جہاں تو سب کو مروب کر لیتی ہو۔ میں نے کہا، زبان کے معاملے میں بہت سی یورپی اقوام
انتہائی متعصب ہیں۔ فرانچ بھی کسی سے فرانسیسی کے سوا کسی زبان میں بات کرنا اپنی ذاتی اور قومی توہین سمجھتے ہیں۔ انگریزی سے انہیں خاص چڑ ہے۔ معقول آدمی بھی جانتے بوجھتے خاموش رہتا ہے، ساری لا کے لا علمی کا اظہار کرتا یا ایک جملہ سوری نو انگلش کہہ کے ٹال دیتا ہے، اور خواہ اس کی ماں انگریز اور انگریزی اس کی مادری زبان، انگریزی جاننے والا بھی فرانچی بولے گا۔ زبان سے یہ تعصب کیوں؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے بی بی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کتے کو شاید دوسرے کتے کی بولی اچھی لگتی ہے، جس سے ہم بھونکنا کہتے ہیں، ایسے ہی ہر جاندار اپنی جنس کے دوسرے جانور کی بولی سمجھتا ہے۔ یہ معاشرتی حیوان اور فطرت انسان بھی اپنی سرشت میں حیوان ناطق ہونے کے باوجود ایسے ہی جانور ہیں۔ دنیا بھر میں زبان کا رشتہ دو اجنبیوں کو ایک کر دیتا ہے۔ برطانیہ میں انگریزی بولتے بولتے جبڑے درد کرنے لگتے ہیں تو انڈین اور پاکستانی ایک دوسرے سے اردو بول کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ عرب خود کو ایک قوم کہتے ہیں۔ سارا مڈل ایسٹ عربی زبان کے رشتے سے ایک ہے۔ بس کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ فرانچ ہو، جرمن ہو یا برطانوی، اپنی قومی شناخت کو انہوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ حالانکہ زبان صرف ذریعہ اظہار ہے، اپنی بات دوسروں تک پہنچانے اور دوسرے کی بات سمجھنے کا وسیلہ۔ گونگے بیروں کی بین الاقوامی زبان ہے، موسیقی کی تحریر تک ساری دنیا میں ایک ہے۔ یہ تعصب کسی حد تک ہمارے ہم وطن میں بھی ہے۔ قومی زبان اردو ہے جو کراچی سے کشمیر تک سب سمجھتے ہیں، مگر جہاں آپ نے کسی صوبے کی زبان بولی، مخالف فوراً آپ کا ہم زبان ہو جائے گا اور اجنبیت ختم ہو جائے گی۔ رابعہ نے کہا تو اسی طرح فرانس میں اجنبیت کو ختم کر دے گی۔ پیرس اور لندن سے لوگ ویکینڈ پر بائی روڈ ادھر سے ادھر آتے جاتے ہیں۔ درمیان میں انگلش چینل ہے، اس پر فیری سروس ہے، یعنی آپ کار میں بیٹھے رہیں اور کار کو سڑک کے ختم ہوتے ہی سیدھا بحری جہاز کے عرصے پر لے جائیں، جہاز آپ کو دوسری طرف اتار دے گا۔ گاڑی چلائیں اور پھر سڑک پر۔ کار میں آنے جانے والے فیملی کو سرحدی حکام چیک بھی نہیں کرتے۔ یوں سمجھ لو کہ ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی جب تک کہ شک نہ ہو کوئی۔ پاسپورٹ بھی کوئی طلب نہیں کرتا۔ ہم پیرس میں کار لیں گے جو وہاں آسانی سے کرائے پر مل جاتی ہے، 2 گھنٹے میں لندن۔ وہ کاروں کے نمبر تو نوٹ کرتے ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ وہ ریکارڈ رکھتے ہیں کہ سرحد پار سے کتنی کاریں آئیں اور ان میں سے کتنی واپس گئیں۔ جو واپس نہ جائیں وہ انہیں تلاش کر لیتے ہیں۔ لیکن اس مسئلے کا بھی ایک حل ہے۔ ہم جو کار پیرس میں کرائے پر لیں گے وہ ان کی لندن والی ایجنسی کو واپس کر دیں گے۔ 90% چانس ہے کہ وہ کار اسی روز کوئی اور واپس لے جائے گا۔ ٹورسٹ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کرائے پر کار دینے والی کمپنی کی ایجنسی یورپ کے ہر شہر میں ہوتی ہے۔ آپ ایک جگہ سے کار لیں اور سفر کے بعد دوسری جگہ واپس کر دیں۔ جب ہم لندن سے پیرس آئیں گے تو دوسری کار لیں گے اور وہ پیرس میں واپس کر کے خود بھی واپس۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام 2-3 دن سے زیادہ کا نہیں ہے۔ تم سمجھ تو اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے؟ یار تم خطرے کو اور مجھے لازم و ملزم سمجھو۔ یہ میں نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا تمہیں کہ اوکھلی میں سر مت دو۔ ڈر لگتا ہے تو یہاں اپنے فلیٹ میں آرام سے بیٹھو اور میرے واپس آنے کا انتظار کرو۔ یہاں تم بالکل محفوظ رہو گی۔ ضرورت کا سامان میں جانے سے پہلے فراہم کر جاؤں گا، ورنہ تم خود بھی برقع پہن کے کراچی میں گھومتی پھرو۔ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہوگی؟ تم خفا ہو گئے؟ اب یہ عورتوں کے منفی حربے استعمال مت کرنا، رونا مت شروع کر دینا۔ میں کیا خفا ہونے کا حق نہیں رکھتا؟ تم بھی تو خفا ہو جاتی ہو، بلکہ اکثر باتوں پر خفا ہوتی ہو۔ تم یہ تانا کیوں دیتے ہو کہ میں ڈرتی ہوں؟ کہاں ساتھ نہیں دیا میں نے تمہارا آخر؟ اس نے رونے کی بجائے لڑنا شروع کر دیا۔ یہ میں نے کب کہا ہے کہ تم نے ساتھ نہیں دیا؟ وہ بولی بس میں احتیاط سے کام لینے کو کہتی ہوں، اس لیے کہ تم کو مزید مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ اب مشکلات سے میں ڈرتا نہیں اور مشکل میں پڑے بغیر تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اچھا بابا، جو تمہارا دل چاہے کرو۔ فارسی میں یا پشتو میں کہا ہے تو غالباً نکاب پھر ہوگا۔ اردو میں کہا ہے تو میری سخت توہین ہے۔ یہ فقیر سے کہا جاتا ہے کہ بابا معاف کرو۔ پلیا تو ایسا ہی ہے کہ سڑک کے کنارے کٹورا رکھ کے بیٹھ جاؤ اور صدا لگاؤ تو کمائی ہی کمائی۔ ایکٹر تو پیدائشی ہو۔ ناک کو دوسری طرف سے پکڑنے کے لیے میں نے اسلام آباد کو ترجیح دی۔ سری لنکا کا سفارت خانہ وہی تھا اور وہاں ویزا ملنا نسبتاً آسان تھا۔ وہ ایک ڈپلومیٹک سٹی تھا جہاں سے بیوروکریٹ، سیاسی دورے کرنے والے، تجارتی اور ثقافتی وفود، سفارتی عملے کے ارکان اور ایسے ہی شک و شبے سے بالا تر معززین آتے جاتے رہتے تھے۔ کراچی کاروباری شہر تھا اور جتنے لوگ وہاں جائز کاروبار کے سلسلے میں پاکستان سے باہر جاتے تھے، شاید اس سے 2 گنے ناجائز کاروبار کے چکر میں آتے جاتے رہتے تھے۔ سنگاپور، مڈل ایسٹ یا ہانگ کانگ کے راستے خوب اسمگلنگ ہوتی تھی اور اس کاروبار کو منظم طور پر چلانے والوں کو ہمیشہ نئے لوگوں کی تلاش رہتی تھی جو ٹورسٹ ویزا پر جاتے ہوئے کچھ سامان ساتھ لے جائیں اور واپسی میں بھی ان کے ایجنٹ سے سامان لے آئیں۔ وہاں کے امیگریشن حکام بھی زیادہ مستعد تھے۔ ہم نے بادل نخواستہ مولوی خادم حسین کی خاندانی نشانیوں کو اپنے فلیٹ میں با حفاظت چھوڑا
اور نئے سوٹ کیس کے ساتھ نائٹ کوچ سے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ رات 2 بجے چک لالا ایئرپورٹ سے راول پنڈی جانے سے بہتر تھا کہ ہم ایئرپورٹ ہوٹل ہی میں قیام کریں۔ وہاں جگہ کا ہمیشہ مسئلہ رہتا تھا، مگر اتفاق سے کچھ دیر پہلے ہی کسی مسافر نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اس کا حساب فوراً بنا دیا جائے۔ اس کی فلائٹ 2 گھنٹے بعد تھی۔ ہم لاؤنج سے ملحق ریسٹورنٹ میں بیٹھ گئے۔ انتظار کرنے اور نیند بھگانے کے لیے کافی سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی تھی۔